اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج اس سال کے رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور کل انشاءاللہ تعالی عید الفطر منائی جائے گی۔ اس مناسبت سے آج کے درس حدیث میں عید سے متعلق چند بنیادی مسائل کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام ہذین یومین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں کے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ اما یوم الفطر، پہلا وہ دن ہے جو عید الفطر کا دن ہے، اور فطرکم من صومکم، اس دن تمہارا روزہ رکھنا درست نہیں۔ واما یوم الاضحیٰ فکلوا من نسککم، اور دوسرا یہ ہے کہ جس دن عید الاضحیٰ ہے اس دن اب تم قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، خاص طور پہ یہ عید الفطر کی بات ہے، کیونکہ اس دن پہلے جب رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے، آج اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جب عید منائی جاتی ہے اس کے بعد، تو اس دن روزہ رکھنا منع ہے اور کچھ کھا کر جانا چاہیے۔ اس کی تفصیل آئندہ حدیث میں آتی ہے۔ عن جندب بن رضی اللہ عنہ، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا یوم الفطر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ والشمس علی قید رمحین، اور سورج اس وقت 2 نیزوں کے برابر بلند ہوتا تھا۔ والاضحیٰ علی قید رمحن، اور عید الاضحیٰ اس وقت ہوتی تھی جب 1 نیزے کے برابر ہے۔ یہ پرانے زمانے میں عربوں کا رواج ہے کہ وقت کا اندازہ بتانے کے لیے یہ طریق بیان کیا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عید الفطر نسبتاً ذرا دیر سے پڑھی جاتی ہے بمقابلہ عید الاضحیٰ کے جو نسبتاً جلدی پڑھی جاتی ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہم اصابہم مطر فی یوم عید فصلی بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العید فی المسجد۔ عید کے بارے میں عمومی ہدایت اور طریقہ کار یہ ہے کہ یہ احباب کی سہولت کے لیے اور اسلامی تہوار کی عظمت اور وسعت کو بیان کرنے کے لیے کھلی جگہ پر منائی جاتی ہے، مگر مسجد میں بھی جائز ہے۔ کسی مجبوری کی صورت میں یا حالات کی وجہ سے مسجد میں عید پڑھی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی روک نہیں۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ ایک دفعہ عید کے دن بارش ہو رہی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عید کی نماز ادا فرمائی۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی جمعۃ من الجمع یا معاشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ لکم عیدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کے دن فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، یہ جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کی طرح کا دن بنایا ہے۔ فاغتسلوا وعلیکم بالسواک، تو عید کے پر جاتے ہوئے جس طرح جمعے کی تیاری کا ذکر آتا ہے حدیث میں، غسل اور صفائی کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا فاغتسلوا، کہ اس دن باقاعدہ غسل کیا کرو، وعلیکم بالسواک، اور اسی طرح
اپنے منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا استعمال کیا جائے۔ جو بھی صورت ہے دانت صاف کرنے کی، یہ دراصل جو اجتماعات ہیں اسلام میں، ان میں اس بات کی ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے کہ انسان کے کپڑے بھی صاف ہوں، منہ بھی صاف ہو، ہاتھ بھی، اور اس کے علاوہ اگر خوشبو بھی لگائی جائے تو یہ بھی بڑا مسنون ہے۔ تو اس حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ بڑے اجتماعات میں انسان کو صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، علی کل مسلم الغسل یوم الجمعۃ، ہر مسلمان پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور عید کو بھی جمعے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ وَأَن يَلْبَسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جو اچھے کپڑے ہیں وہ اس دن پہن کر جائے۔ اگر توفیق ہے نئے کپڑے پہنے، نہیں تو دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور اگر گھر میں کوئی خوشبو موجود ہو تو خوشبو لگانا بھی سنت نبوی میں شامل ہے، اور اس کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ دونوں حدیث یہ بات واضح کرتی ہیں کہ اجتماعات کے موقع پر کوئی بھی اجتماع ہو، صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس اجتماع کا ماحول بڑا پاکیزہ ہو اور شامل ہونے والوں کو کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک گھر سے روانہ نہیں ہوتے تھے یا باہر نہیں تشریف لے جاتے تھے جب تک کہ اس سے پہلے کچھ کھجوریں نہ کھا لیں۔ کھجور ایک عام پھل ہے جو عرب میں بافراغت ملتا ہے اور عربوں کی غذا کا حصہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ کھجوریں کھانے کے بعد عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ وَكَانَ يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کی تعداد کا خیال رکھتے تھے، طاق ہونی چاہیے، 1، 3، 5، 7، اس رنگ میں ان کو طاق کہا جاتا ہے۔ تو کچھ کھجوریں کھانے کے بعد جاتے تاکہ عملی طور پر اس بات کا اظہار ہو کہ یہ عید کا دن ہے، روزے کا دن نہیں ہے۔ تو اس بات کو نمایاں کرنے کے لیے یہ کچھ کھا کر جانا ضروری ہے۔ کھجوریں سنت نبوی کی پابندی میں کھائی جائیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ سب سے اولیٰ اور افضل بات ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال من السنت ان یخرج الی العید ماشیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جانے کا طریق عید کے لیے عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے کھلے میدان میں عید ہے، باہر سے جانا، دور تک فاصلے پہ جانا ہے تو انسان چل کر جائے، لیکن اگر فاصلہ زیادہ ہو تو کسی سواری پر جانا ہرگز منع نہیں، جا سکتے ہیں۔ اور اگر انسان نے سنت کی پیروی کرنی ہو تو کچھ حصہ چل کر بھی جا سکتے ہیں، اور عام طور پر پارکنگ سے مسجد تک اگر جانا ہو تو کچھ چلنا اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اتنی باریکی میں صحابہ کرام نے ایک ایک بات کو دیکھا اور اس کی روایت بیان کی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فصلی رکعتین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، عید کا دن تھا، اور آپ نے 2 رکعتیں نماز عید ادا کی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے 2 رکعتیں ہیں، لم یصلی قبلہما، ان 2 رکعتوں سے پہلے نہ آپ نے فوراً کوئی نماز ادا کی، کوئی نوافل کوئی اور نماز عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوتی، ولا بعدہما، اور نہ ہی ان کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ گھر پر واپس آنے کے بعد انسان نوافل پڑھ سکتا ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے وقفہ انتظار میں ذکر الہی کرنا چاہیے اور نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے۔ یہ عید کی نماز کے احترام کا ایک طریقہ، اور نہ ہی فوراً بعد۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال شہدت الصلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نماز میں حاضر تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھی، فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبۃ، تو
تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے نماز پڑھی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز عید میں اور نماز جمعہ کی ترتیب میں فرق ہے۔ جمعے کے دن خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز اس کے بعد ہوتی ہے، لیکن عید میں پہلے نماز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ بغیر اذان ولا اقامت، اور عید کے دن اذان نہیں دی جاتی اور نہ ہی اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے بارے میں اصولی طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو فرض نماز ہے اس کے لیے اذان ہوتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے۔ جو نمازیں فرض نہیں ان کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بھی اور نماز لے لیں، جنازے کی نماز لے لیں یا تراویح کی نماز لے لیں، اس کے لیے اذان نہیں ہوتی کیونکہ وہ فرض نہیں ہے۔ تو عید بھی اسی طرح ہے، بغیر اذان ولا اقامت، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ فلما قضى الصلاة قام متكئا على بلال رضی اللہ عنہ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت بلال کا سہارا لیا۔ فحمد اللہ واسنا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ وواعظ الناس، اور لوگوں کو کچھ واعظ کیا۔ وذکرہم، اور ان کو نصیحت کی۔ وحثہم علی طاعتہ، اور ان کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فعل میں، ہر قول میں اطاعت کریں۔ ثم قال، پھر وہ فرماتے ہیں حضرت جابر کہ وہ مزائل النساء، اور مردوں کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد خود نماز اور خطبے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف تشریف لے گئے۔ ومعہ بلال رضی اللہ عنہ، اور حضرت بلال آپ کے ساتھ گئے۔ فامرہن بتقوی اللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی تقوی کی نصیحت کی۔ وواعظہن وذکرہن، ان کو بھی واعظ کیا اور نصیحت کی۔ اس زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، اس لیے بھی زیادہ مناسب ہے، اور ویسے بھی دونوں اجتماعات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمولیت فرماتے تھے۔ تو مردوں میں فارغ ہونے کے بعد آپ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ وہ بھی حضور کی زیارت کر سکیں، اور حضور نے ان سے مختصر خطاب بھی فرمایا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع صوتہ بالتکبیر والتہلیل حال خروجہ الی العید یوم الفطر حتی یاتی المصلی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ جب عید کے لیے آپ تشریف لے جاتے تو بلند آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ تو بلند آواز میں تکبیر اور تحلیل، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے اور لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ بڑی بلند آواز سے کہتے تھے جس وقت آپ عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ یوم الفطر اور عید کے دن کی بات ہے۔ حتیٰ یاتی المصلی، یہاں تک کہ آپ نماز پڑھانے کی جگہ تک تشریف لے جاتے۔ تو عید والے دن تکبیر اور تحلیل، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا بہت ضروری ہے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسری حدیث بھی یہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اے مسلمانوں اپنی عیدوں کو زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھ کر زینت بخشا کرو، زینت دیا کرو۔ اور اس کے لیے الفاظ بھی مقرر ہیں جو سب دوستوں کو یاد ہوں گے، یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو نماز عید کے لیے جاتے ہوئے پیدل ہو یا سواری پر ہوں تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے یہ الفاظ بلند آواز سے کثرت سے سب دوستوں کو، چھوٹوں بڑوں کو پڑھنے چاہیے۔ وعن جبیر ابن نفیر رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک۔ حضرت جبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کا یہ طریق تھا کہ جب عید والے دن ایک دوسرے کو مبارک دینے کے لیے ملتے تو یہ الفاظ کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول کرے اور آپ سے بھی قبول کرے۔ یہ ذکر اس میں نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن واضح بات ہے کہ عید کا موقع ہے،
اس مناسبت سے عید کی عبادت، رمضان کی عبادت اور ساری دعائیں جو اس عرصے میں انسان کرتا رہا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اور اس درس کی آخری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریق مبارک تھا کہ اذا خرج الی العید یرجع فی غیر الطریق الذی خرج فیہ، کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک رستے کو اختیار فرماتے، اور جب عید کی ادائیگی کے بعد واپس آتے تو آپ اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ یہ بھی ایک سنت نبوی ہے۔ اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ جو تکبیرات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اس کے بارے میں جتنا زیادہ سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے تو گویا ہر چیز اور ہر وہ علاقہ جس میں یہ تکبیرات کہی جائیں گی وہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور دوسرے کہ غیر مسلموں کو، دوسرے لوگوں کو جو مسلمان نہیں، خاص طور پر ہمارے ان علاقوں میں تو یہی بات ہے، تو ان لوگوں کو عید کی خوشی کا اچھی طرح علم ہوگا کہ آج مسلمانوں کا تہوار ہے، ایک عید کا دن ہے، صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن کر نماز کے لیے گئے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، تو اس لیے اس اسلامی عبادت کا تعارف بھی ہوگا۔ اور رستہ بدلنے میں ایک دعا کا پہلو بھی مضمر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت میں ایک نیک اور پاکیزہ تبدیلی کرے، اس حالت میں ہم گئے اس میں جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرے اور بہتر سے بہتر ہماری صورت ہو، تو یہ بھی ایک دعا کرنے کا لطیف رنگ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں ایک نیک اور پاک تبدیلی پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آنے والی یہ عید الفطر مبارک کرے، اور میں بھی یہی الفاظ میں کہتا ہوں تقبل اللہ منا و منکا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔